بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج العربیہ الدرس السابع۔ منہج العربیہ کے اس 7ویں سبق کے اندر جو خاص بات ہے وہ 2 لفظ ہیں۔ حروف استفہام یعنی وہ الفاظ کہ جن کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے، ان میں سے 2 لفظوں کا بیان اس سبق کے اندر آیا ہے۔ وہ ہے لفظ اینا اور کیفا۔ تو آئیے ہم سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو خاص باتیں اس سبق میں ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں، پھر سبق کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لفظ اینا اس کا معنی ہے کہاں۔ یہ کسی چیز یا شخص کی جگہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں سوال کریں کہ فلاں چیز کہاں ہے، کس جگہ پہ ہے، فلاں شخص کہاں ہے، تو اس صورت میں جو لفظ کہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں لفظ اینا استعمال ہوتا ہے۔ تو اینا کے معنی ہے کہاں، اور یہ کسی چیز یا شخص کی جگہ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کیفا۔ کیفا کے معنی ہے کیسا۔ یہ کسی چیز کی حالت یا کیفیت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آپ کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، یہ چیز کیسی ہے، تو یہ جو لفظ کیسے، کیسی آ رہی ہیں، تو اس کے لیے عربی میں لفظ کیفا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 2 لفظ ہیں اس سبق کے اندر جو خاص ہیں، جن کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے سبق کو شروع کرنے سے پہلے۔ اور جو باقی چیزیں ہیں جیسے حروف جارہ کا استعمال، یعنی حروف جارہ میں سے علی اور فی کا استعمال، اسی طرح من اور ما کا استعمال، تو ان سب کا استعمال اس سے پہلے سبق نمبر 5 اور 2 کے اندر بتایا جا چکا ہے۔ آپ وہاں پر بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ فی کا استعمال، لفظ علی کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ بس یہاں پر اتنا یاد رکھیں کہ کسی چیز کے اوپر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ علی کا استعمال ہوتا ہے، اور کسی چیز کے اندر ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ فی کا استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق کے اندر ایک اور بات ہے اسماء صفت کا استعمال ہونا، یعنی ان لفظوں کا استعمال ہونا جو صفت کے معنی دیتے ہوں، جو صفت کے معنی دیتے ہوں۔ جیسے طیبن، طیبن کے معنی کیا ہے؟ اچھا۔ جمیل، جمیل کے معنی خوبصورت۔ صفت یا اسم صفت ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کی خوبی بیان کی جائے، چاہے وہ اچھائی کے اعتبار سے ہو یا برائی کے اعتبار سے ہو، تو ایسے الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ اسم صفت۔ من اور ما اس سے پہلے بھی آ چکا ہے سبق نمبر 2 کے اندر کہ من یہ لفظ جاندار یعنی انسانوں کے لیے کون کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ من کا استعمال ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور لفظ ما اس کا معنی ہے کیا؟ یہ لفظ بے جان چیزوں اور جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ من یہ لفظ جاندار یعنی انسانوں کے لیے کون کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر جاندار نہ لے کر کے ذوی العقول لے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ جاندار تو حیوان بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ یہ لفظ ذوی العقول انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا معنی ہے کیا؟ کون۔ اور ما یہ لفظ بے جان چیزوں اور جانوروں کے لیے کیا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ کیا۔ جیسے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ حل یہ سوال شروع کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سبق نمبر 3 کے اندر بھی آ چکا ہے، جس کا جواب یعنی حل کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو اس کا جواب نام یعنی ہاں اور لا یعنی نہ سے دیا جاتا ہے۔ لفظ انا ضمیر متکلم ہے جس کا معنی کیا ہے؟ میں۔ تو آئیے اب ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کے اندر دیکھیے کہ اینا کے ذریعے سے سوالات ہوئے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ این الولد، اینا کے معنی کہاں، الولد لڑکا، این الولد لڑکا کہاں ہے۔ جواب الولد علی الکرسی، الولد لڑکا علی الکرسی کرسی پر ہے، لڑکا کرسی پر ہے۔ این الکرسی،
اینا کہاں، الکرسی کرسی، کرسی کہاں ہے، الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ این القلم، قلم کہاں ہے، القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے، جیب کی عربی الجیب۔ کیف الولد، لڑکا کیسا ہے، الولد طیب، لڑکا اچھا ہے۔ آگے دیکھیں، این السمک، مچھلی کہاں ہے، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ این الزہر، پھول کہاں ہے، زہر کے معنی پھول، الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے، شجر کے معنی درخت۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ آگے جو سوالات دیے گئے ہیں تمرین کے اندر، اس کا طریقہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ سوالات کو کاپی میں کریں اور اس کے جوابات خود بنائیں، اور پھر آپ ایک بار سلائڈ سے ملا لیں کہ آپ نے صحیح جواب بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ تو آئیے دیکھیں، کیف انت، آپ کیسے ہیں، جواب انا طیب، میں ٹھیک ہوں۔ این انت، آپ کہاں ہیں، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں۔ این القلم، قلم کہاں ہے، القلم فی الجیب، قلم جیب میں ہے۔ این الاستاذ، استاد کہاں ہے، الاستاذ فی المدرسۃ، استاد مدرسے میں ہے۔ این الکرسی، کرسی کہاں ہے، الکرسی علی الارض، کرسی زمین پر ہے۔ کیف الاستاذ، استاد کیسے ہیں، الاستاذ طیب، استاد اچھے ہیں۔ من علی الکرسی، کرسی پر کون ہے، الولد علی الکرسی، لڑکا زمین پر ہے۔ ما فی الماء، پانی میں کیا ہے، السمک فی الماء، مچھلی پانی میں ہے۔ ما علی الشجر، درخت پر کیا ہے، الزہر علی الشجر، پھول درخت پر ہے۔ من محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ حل محمد رسول، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، نعم محمد رسول، جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ نعم کے معنی ہاں۔ کیف الزہر، پھول کیسا ہے، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ یہاں تک سوالات تھے اور ان کے جوابات تھے۔ اب آئیے ہم تمرین کو دیکھتے ہیں کہ تمرین میں کیا چیزیں ہیں۔ تو تمرین کے اندر ٹوٹل 24 جملے ہیں، میں اس کو 3 سلائڈ کے اندر تیار کیا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، اردو ترجمہ کو آپ کاپی میں اتاریں اور اس کا عربی بنائیں، اور پھر سلائڈ سے ملا لیں کہ آپ نے صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے۔ کیوں، اس لیے کہ تمرین کا مقصد ہی ہے کہ آپ نے جو سبق میں پڑھا ہے، جو سمجھا ہے، اس کے ذریعے سے آپ تمرین کو حل کر سکیں۔ آئیے، آدمی گھوڑے پر ہے، الرجل علی الفرس، بندر درخت پر ہے، القرد علی الشجر، گھوڑا میدان میں ہے، الفرس فی المیدان، اونٹ صحرا میں ہے، الجمل فی الصحراء، مچھلی پانی میں ہے، السمک فی الماء، استاد کرسی پر ہے، الاستاذ علی الکرسی، لڑکا زمین پر ہے، الولد علی الارض، کیا یہ گھر ہے، هل هذا بیت، نہیں یہ مسجد ہے، گھر نہیں، لا هذا مسجد لا بیت، پانی کیسا ہے، کیف الماء، پانی اچھا ہے، الماء طیب، پانی وضو کے لیے ہے، الماء للوضوء، کیا وہ پھول ہے، هل ذلك زہر، ہاں وہ پھول ہے، نعم ذلك زہر، وہ خوبصورت ہے، هو جمیل، قرآن عربی میں ہے، القرآن فی العربیۃ، اسلام کیا ہے، مل اسلام، اسلام ایک دین ہے، الاسلام دین، دین کیسا ہے، کیف الدین، دین آسان ہے، الدین سہل، مکہ کہاں ہے، این مکہ، مکہ عرب میں ہے،
مکۃ فی العربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ من محمد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں؟ حل محمد رسول؟ یہ جملے مکمل ہو گئے۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ تمرین کو خود سے کریں اور پھر سلائیڈ سے ملائیں کہ آپ نے صحیح تمرین کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر آپ یہاں سے صرف کاپی پیسٹ کر لیں تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔